مغفرت کے معنی دراصل یہ ہے کہ عمل، بھاگ دوڑ، محنت تو ضروری ہے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے اس رب غفور اور رحیم کی دستگیری بھی ضروری ہے کہ جو جنت میں داخل کرنے والا۔ آخرت کے انعام کے بارے میں لوگوں نے دو انتہا پسند رویے اختیار کیے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ یہ بالکل خالص جس طرح ناپ تول کا معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف عمل کا نتیجہ ہے اور اس میں کسی چیز کا دخل نہیں۔ اور دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ عمل ہو یا نہ ہو، کسی کی نگاہ پڑ جائے اور بس کوئی چھوٹا سا کام ہو جائے تو جنت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اس کے برعکس قرآن مجید جو بات ہم کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھاگ دوڑ، محنت، دب و دو، یکسوئی کے ساتھ طلب، یہ تو لازمی ہے، محنت کرنی پڑے گی، لیکن محنت کے بعد بھی صرف محنت کا سہارا کافی نہیں ہے، بلکہ نگاہیں، امیدیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور ایسا امتحان ہے جس میں اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ جو آدمی یکسو ہو کر بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے گا اس کے قدم لغزش نہیں کھائیں گے، غلطیاں نہیں ہوں گی، خطائیں سرزد نہیں ہوں گی۔ ایک حدیث کے الفاظ میں جس طرح جب آدمی پانی پر چلتا ہے تو اس کا پاؤں لازماً بھیگتا ہے، اس طرح جو آدمی دنیا میں زندگی بسر کرے گا اس کو گناہوں سے آلودہ ضرور ہوگا۔ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے اس کمزور انسان کو، خلق الانسان ضعیفا، اس کی فطرت کے اندر عجلت پسندی رکھ دی گئی ہے، جو جلدی جلدی جو ملنے والا ہو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، عجولہ ہے وہ آدمی جس کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، جو اپنے ارادے کا کمزور ہے، لازمی بات ہے کہ اس کی لغزشیں ہوں گی اور وہ خطائیں سرزد ہوں۔ یہی بات نہیں ہے، بلکہ دراصل تو اس پوری زندگی کا مقصود جیسا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ساتھ تعلق ہے، اور جو آدمی اپنے ہی عمل پہ انحصار کر کے بیٹھ جائے اس کا تعلق اپنے رب سے کٹ جائے گا۔ لیکن جو آدمی یہ سمجھے کہ جنت کے داخلے کے لیے مجھے محنت تو کرنی ہے، لیکن دستگیری اور سہارا اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کا جو ہے وہ لازمی و ضروری ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی طرف بھی دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائے۔